اللہ الرحمن الرحیم السلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس کے خود آخری نبی بھی ہیں، اور چونکہ آخری نبی ہیں تو جو کچھ سکھا کے گئے، جو کچھ علم دے کے گئے وہ قیامت تک بہت اثر انداز رہے گا، اس کا لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کا کامیابی دنیا میں پھیلتے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے خود قرآن شریف ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج دنیا والوں کو پتہ چل رہا ہے، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کافی اس سے پریشان ہے اور تعجب میں ہے کہ یہ اتنا اونچا اونچا بات اس میں کیسے آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قادیانیت۔ قادیانیت کا موضوع ہے، اور قادیانیت کے موضوع پہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے جو پوائنٹ میرے کو ملا ہے، یہ مرزا غلام جھوٹا نبی کا دعوے دار وہ ایک چیلنج دیا تھا دنیا کو، اور وہ چیلنج کا جواب نہیں مل رہا تھا، تو 85 سال بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے تھرو وہ جواب آیا۔ اس میں میرا کوئی کمال ومال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ بات مختصر یہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ امام مہدی کا دعویٰ بھی کیا تھا، بلکہ یہ دعویٰ ابتدا کا تھا اور آخر تک رہا، نبوت کا دعویٰ بہت بعد میں کیا۔ غلط دونوں ثابت ہیں، لیکن میرا جو 85 سال کا جو چیلنج تھا وہ امام مہدی والا تھا۔ امام مہدی کا دعویٰ ایسا ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا۔ اچھا، وہ امام مہدی جو قیامت کے پہلے آئیں گے، اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام جدھر ابھی تک ہیں وہ واپس آ جائیں گے دنیا میں، اور جب واپس آئیں گے تو دونوں مل کے تبلیغ کریں گے، اور اسلام کا بہت زیادہ دنیا میں بول بالا ہو جائے گا۔ قیامت کے پہلے یہ سب ہونا لازمی ہے، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، یعنی آنے والے گھڑی قیامت کی نشانی ہے، اور انجیل میں بھی ذکر ہے، دونوں میں ذکر ہے۔ تو اب وہ جب امام مہدی کا دعویٰ کیا تو آٹومیٹک سوال یہ بیٹھا کہ اگر تم امام مہدی ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام واپس کب آئیں گے، کیونکہ دونوں کو مل کے کام کرنا ہے۔ تو وہ جھوٹا نبی کا دعویٰ دار، نبوت کا دعویٰ دار، اس نے کہا کہ بھائی تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ زندہ ہے۔ وہ نہ آسمان پہ گئے، اور جب گئے نہیں ہیں تو آئیں گے نہیں، تو اس کے لیے جو ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل دینا پڑا اس کو۔ پہلا دلیل یہ دیا کہ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اور اس کا 117 نمبر آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو میرے سوا معبود سمجھنے کے لیے، عبادت کرنے، خدا کا بیٹا بنانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے میں نے نہیں کہا تھا، اور میں نگران تھا جب تک موجود تھا، جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو تو نگران بن گیا، نا اللہ نگران بن گیا۔ لیکن ادھر میں لفظ جو ہے توفیت نہیں ہے، ہم لوگوں کے ترجمہ میں اوپر اٹھانا جو صحیح ہے، مگر قادیانی بولتا ہے کہ توفیت نہیں، کہ میں نے موت ہے، اور صرف موت ہے، اور اس آیت میں کلیئر بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اس کے حساب سے بول رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کلیئر بول رہے ہیں کہ جب تک ہم زندہ تھے عیسائی لوگ صحیح راستے پہ تھے، اور جب تو نے مجھے موت دے دیا تو عیسائی لوگ بگڑ گئے۔ ہم لوگ بولتے ہیں جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد بگڑے۔ مرزا غلام بولتا ہے جب تو نے مجھے موت دے دیا تو تو نگران بن گیا۔ اب توفیت نہیں کہ میں نے موت ہے نہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ملک الموت جب آتا ہے تو مرنے والے کو بولتا ہے اپنے نفس کا توفی کرو۔ اس آیت میں چھوٹا سا آیت ہے، لیکن لفظ موت بھی ہے اور توفی بھی ہے۔
تو موت کے وقت توفی ہوتا ہے، بلکہ نیند کے وقت بھی ہوتا ہے۔ روزانہ جب کوئی سوتا ہے تو اس کا، ہر انسان کا جب رات کو سوتا ہے تو روزانہ نفس کا توفی ہوتا ہے۔ پھر جس کی زندگی میں موت ہے اس کا نفس اللہ کے پاس رہ جاتا ہے، اور جس کے نصیب میں زندگی باقی ہے اس کا نفس واپس آ جاتا ہے۔ تو نفس کا روزانہ جانا بھی توفی کہلاتا ہے۔ تو توفی اتنی کہ میں نے موت نہیں ہے، بلکہ ایک اور چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں کوئی مرتا ہے، ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، پانی کے جہاز کے ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، پلین ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، موٹر سائیکل میں چلاتے مر گیا۔ تو ایکسیڈنٹ میں موت تو ہو رہا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کے معنی موت نہیں ہے، یہ ہر کوئی سمجھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے توفیتنی موت کے وقت ہوتا ہے، لیکن ہر توفیتنی خالی موت کے وقت نہیں ہوتا، نیند کے وقت بھی ہوتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ بھی اٹھا لیا، تو وہاں پر ہی بولا تھا نفس کا توفی کرو، تو یہاں جسم اور نفس دونوں کا توفی ہو گیا، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا بہرحال، تو وہ بولتا ہے کہ زندگی جب تک تھی تب تک صحیح راستے پہ تھے کرسچن، اور میرے موت کے بعد وہ مرزا کے حساب سے۔ اب دوسرا کتاب لکھتا ہے مسیح ہندوستان میں، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا ایمان ہے کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے تھے، صلیب پر نہیں چڑھے تھے۔ وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے صلیب دیا نہ موت دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ۔ تو وہ مرزا غلام بولتا ہے کہ نہیں، وہ خود صلیب پر چڑھے تھے، اور چونکہ صلیبی موت لعنتی موت تھا، یہ ایک الگ غلط عقیدہ ہے کرسچن کا۔ وہ لعنتی موت تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام بہت نیک آدمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو لعنتی موت سے بچائے، تو اس کو بے ہوش کر دیا۔ تو یہودی لوگ سمجھے وہ فوت ہو گئے، ان کو دفن کر دیا۔ 3 دن بعد مرے نہیں تھے تو ہوش میں آ گئے، اور ہوش میں آ کے وہ قبر دوسرا ٹائپ کا ہوتا تھا جس سے نکلنا آسان تھا، تو وہ قبر سے نکل کے شاگردوں کے پاس گئے، ان کے ساتھ کھانا وانا کھایا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے افغانستان وغیرہ گئے، اور پھر بہت جگہ گئے، اور پھر بعد میں سری نگر میں بہت عزت ملی، وہیں مقیم ہو گئے، اور وہیں 120 سال کا عمر پا کر فوت ہوئے، اور ایک مزار بتایا کہ یہ ان کا مزار ہے۔ تو اب جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو یہاں بڑی پکڑ آ گیا اس کا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو کیلنڈر چلتا ہے 2024 ابھی ہے ختم ہونے والا، اس کا ابتدا جو اس میں جو لکھتے ہیں AD لکھتے ہیں، تو لوگ غلط فہمی سے، بڑے بڑے لوگ یعنی پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو آفٹر ڈیتھ سمجھتے تھے، انگلش کا لفظ۔ یہ انگلش کا لفظ نہیں ہے، یہ لاٹن زبان کا لفظ ہے، اس کا نام ہے، مطلب ہے اینو ڈومینو، یعنی یعنی ان کے پیدائش سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے۔ جب وہ 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو لازمی بات ہے جب 120 سال کے ہو کے مرے تو اس وقت سن 120 ہوگا۔ یہ یہاں بہت زبردست پکڑ آ گیا مرزا کا۔ اچھا، تو یہاں بہت سارے پوائنٹ سے ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ وہ سری نگر میں مقیم ہوئے، اور یہ سب ہو گیا۔ تیسرا کتاب لکھا چشم مسیحی، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے بے نفس انسان تھے، بڑے نیک تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، یعنی وہ اپنا تعریف وارف نہیں مانگتے تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا۔ تو چشم مسیح سے ثابت ہو گیا کہ مرزا کے تحت، اور یہ بات صحیح بھی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مرزا کے تحت پولس نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا وغیرہ کا تصور لایا۔ اب پولس جو ہے یہ سن 65 میں فوت ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام 55 سال بعد سری نگر میں سن 120 میں فوت ہوئے، تو پہلے یہ فوت ہو گیا نا، 55 سال پہلے فوت ہو گیا۔ تو مرزا کا وہ جو دعویٰ تھا کہ موت کے بعد ہوگا شرک، موت کے پہلے نہیں ہوگا، تو موت کے کم از کم 55 سال پہلے، اگر مرنے کے دن بھی کیا تو 55 سال پہلے وہ اپنا خدا بن گئے تھے، خدا کے بیٹے بن گئے تھے۔ تو یہ بہت کھلا تضاد تھا، اس لیے میں نے قادیانیوں کو آفر کیا کہ قادیانی جج منظور، اور قادیانی جج منظور دنیا کا ہر سپریم کورٹ منظور، پاکستان کا شرط نہیں ہے، بولے گا پاکستان میں ہم کو آزادی نہیں ہے، انڈیا ہو امریکہ ہو جہاں بھی تمہارا دل چاہو جاؤ، تمہارا جج بھی ہو، اور کورٹ کا سماعت میرے غیر موجودگی میں موجود ہو،
منظور. قادیانی جج صرف اتنا بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام ملے گا. اب تو اور زیادہ ہو گیا. تو یہ لوگ جواب نہیں لا سکے کیونکہ یہ چیلنج اتنا میٹھا تھا کہ قادیانی جج منظور. تو اب یہ بھی نہیں بول سکتے کہ جج جو ہے وہ تو ہم لوگ کے خلاف ہوتا ہے. بھائی تمہارا اپنا جج منظور ہے, قادیانی جج نہیں ملے, عیسائی یہودی جو بھی ملے وہ بھی منظور, مطلب تمہارے مرضی کا جج ہو. اور اس کے بعد پھر ملک بھی پاکستان نہیں رکھا, دنیا بھر کا جہاں کا بھی سپریم کورٹ ہو. تو یہ بہت کھلم چیلنج تھا. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ بہت سوال جو, تو پہلے یہ 1982 میں لکھا تھا, 1983 میں ختم نبوت میں اور جسارت اخبار میں بھی شائع ہوا تھا, اہم تحقیق بول کے شائع ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر 9 سال ایسی پڑا رہا الماری میں. تو استعمال کرتے تھے کبھی کوئی بحث وحث تو دکھانے کے لیے استعمال, لیکن وہ ویسے پڑا رہا, کوئی پرنٹ اور نہیں کی جسارت اور ختم نبوت کے بعد. تو اس کے بعد پھر ایک دوست تھا میرا ممتاز کاظمی, دوست اس مضمون کی وجہ سے ہی بنا. تو وہ محلے کے مسجد کا بنایا بھی, آرکیٹیکٹ بھی ہے اور سیکریٹری بھی ہے. تو وہ مضمون دیکھا, اس کو پسند آیا. تو وہ مضمون کو لے کے, اس کا اسکول تھا اور اس زمانے میں کمپیوٹر کم ہوتے تھے, ابتدا تھا کمپیوٹر کا, تو اس کے پاس کمپیوٹر تھا, اسکول میں بھی تھا. تو اس مضمون کو کمپوز کیا, گرافکس وغیرہ کر کے لایا. پھر ہم لوگ دونوں گئے قادیانی لوگ کا جو عبادت گاہ ہے احمدی ہال صدر میں, ادھر گئے. گاڑی کو ایسا رکھا کہ اگر خدا نہ خواستہ گڑبڑ ہو تو بھاگنا آسان ہو. تو گیٹ پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے لیے جو لوگ آ رہے تھے قادیانی لوگ, تو ان کو بانٹنا شروع کر دیا. اس میں صرف 50,000 کا چیلنج دیا تھا, اور سپریم کورٹ بولا تھا, قادیانی جج وغیرہ نہیں بولا تھا. تو اس سے وہ لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ ایسا گیٹ کے پاس آ کے بانٹ رہے, تو اس سے بہت سارا بحث شروع ہوا. تو ایک شاہ فیصل کالونی کا صدر تھا زکریا قادیانی, وہ 5-6 آدمی کو ساتھ لے کے آتا تھا, بحث ہوتا تھا. کبھی ہم اس کے گھر جاتے تھے, کبھی وہ ہمارے گھر آتا تھا, کبھی کاظمی بھائی کے مکان میں بھی جاتے تھے. تو وہ رائٹنگ میں بحث ہوتا تھا. تو 15 مہینہ بحث کیا, پھر اس کا سارا پوائنٹ جب رد ہو گیا تو نیا نقطہ لا کے دے دیا. نقطہ وہی تھا لیکن جواب دوسرا کر دیا, تب جواب تبدیل کر دیا. تو میں نے بولا یہ 15 مہینے کا سوال جواب سب بیکار ہو گیا. ہاں وہ سب بیکار ہو گیا, اب یہ نئے انداز سے ہوگا. تو میرے کو سوال کا جواب تیار کرنے میں پھر ٹائم لگا. تو ہمیشہ اس کا فون آتا تھا, جواب تیار ہو گیا, میں بولتا تھا نہیں ہوا. پھر ایک روز جواب تیار ہو گیا تھا, اتفاق سے اس کا بھی فون آیا. تو پوچھا جواب تیار ہو گیا, تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں لیکن سچ گھما کے بھی بولتا ہوں کہ بالکل سیدھا سادہ مرغا نہیں ہوں. تو میں نے بولا بھائی ہر انسان کا ہمت ہوتا ہے. تو وہ سمجھا کہ اب ہمت ہار گیا ہے. بولا ہار گیا. میں نے بولا کہ بھائی مذہبی گفتگو میں ہار جیت تو ہوتا نہیں ہے, جو ہارتا ہے اس کے بھی علم اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو جیتتا ہے اس کا تو ویسی خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو دونوں فریق جیتتے اگر ان کا نیت صاف ہو. نیت خراب ہو تو پھر ہار جیت ہوتا ہے. صاف نیت میں اللہ کے مذہب کے بارے میں جب گفتگو ہو تو دونوں فریق جو ہے ان کا کامیابی ہوتا ہے. بولا ہاں میرے سے غلطی ہو گئی. تو 2-3 منٹ بات کر کے بولا فارم لے آئے, قادیانی بننے کا فارم ہوتا ہے. تو میں نے بولا ہاں لے آؤ. تو بہت خوش ہو گیا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے بولا اس کو ایک کام کرنا, 2 فارم لے آنا. تو بولا 2 فارم کیوں؟ بولا ایک کاظمی بھائی بھی ساتھ ہوتا ہے تو ان سے بھی سائن کرائیں گے. بولا ابھی آپ اپنا بات کریے. بولا شاید گڑبڑ ہو جائے گا, ایک مرغا پھنسا ہے, 2 کے چکر میں گڑبڑ. تو میں نے ضد کیا کاظمی بھائی کے لیے. پھر اور 2-3 منٹ بعد ہوا تو میں نے بولا 4-5 فارم اور لے آنا. بولا اور کس کے لیے؟ میں نے بولا بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں بولیں گے سائن کرنے, ایک طرفہ ہونے سے مزہ نہیں آتا ہے گھر میں. تو بولا ابھی آپ اپنا بات کریے, لیکن میں انسسٹ کیا. پھر وہ بولا اچھا آپ میرے گھر آئیں گے؟ میں نے بولا ضرور آؤں گا. تو 1-2 روز بعد فون کیا کہ آج شام کو آ سکتے ہیں؟ میں نے بولا ضرور آؤں گا. تو کاظمی بھائی اور ہم دونوں وہ جواب ساتھ میں لے کے وہاں چلے. اوپر نیچے آیا وہ ریسیو کرنے, تو اوپر گئے, فصلوں میں تھا. تو
جب آپ ساتھ میں تھے بولا آپ تو آئے تھے فارم سائن کرنے، یہ ساتھ میں کیا لے کے؟ ہم لوگ اوپر چلو پھر پتہ چلے گا۔ تو اوپر میں 20-25 آدمی بیٹھ کے تھے، اور وہ قادیانی کے علمی حساب سے یعنی عالم ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، ان سب کے موجودگی میں نے بولا کہ بھائی زکریا قادیانی ایک بدھو انسان ہے۔ 15 منٹ تو بحث کر کے وہ سب پوائنٹ کو خود ہی رد کر دیا کہ نیا نیا پوائنٹ لایا، اور اب میرے کو بولتا ہے کہ قادیانی فارم سائن کرو۔ تو میں کیوں کروں؟ وہ اس کو مسلمان بننا چاہیے تو میرے کو بول رہا ہے۔ تو خیر وہ بہت شرمندہ ہوا، بعد میں بکلا گیا تھا تو بولا میں فارم لے آؤں تمہارے سے؟ میں نے بولا لے آؤ۔ بولا خدا کی قسم سائن کریں گے؟ بولا خدا کی قسم سائن کروں گا۔ تو فارم لے آیا، میں پاکٹ میں رکھا۔ بولا آپ تو بولے تھے سائن کریں گے۔ میں نے بولا یہ تھوڑی بولا تھا فوراً سائن کریں گے، میں یہ فارم میں لکھوں گا زکریا قادیانی ایک بیوقوف انسان ہے جو دلیل سے فرار ہو گیا، ہار گیا، اور میرے کو بولتا ہے قادیانی فارم سائن کرنے، اس کو مسلمان بننا چاہیے۔ تو وہ اور میرے سر پہ یوں انگلی رکھا، پہنچ گیا، پھر ایک دفعہ اور واپس آیا، پھر بکلا گیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور ورکشاپ تھا جو ہمارا، نمک جب اسٹارٹ کیے تھے تو کچھ مشینری بنایا تھا، تو اس کو میں اپنا قادیانی والا مضمون دے دیا، اس وقت 10 لاکھ روپے انعام تھا۔ تو وہ اس کا 8-10 دکان چھوڑ کے حکیم مرزا کیا نام تھا اس کا، بیگ کر کے کچھ تھا، خیر وہ اس کے باپ کا دوست تھا، تو ادھر سے وہ پیدل چلے جاتا تھا، آ کے اس سے گپ شپ کر کے جاتا تھا۔ تو وہ ایک کاپی اس کو دے دیا، بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مرزا ایسا تھوڑی لکھے گا، جو قادیانی تھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ بولا اچھا میں جا کے دیکھتا ہوں۔ پھر بولا میں اس کا اوریجنل کتاب منگا رہا ہوں ربوہ سے۔ اوریجنل کتاب منگائے ربوہ سے، تو وہ جو حوالہ میں نے دیا تھا اس کو نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ ایڈیشن دوسرا تھا، صفحہ نمبر چینج ہو گیا تھا۔ تو 7-8 صفحہ آگے دیکھا، نظر نہیں آیا، کیونکہ کافی صفحہ بعد میں تھا۔ تو وہ میں نے لیا، اور پھر میں نے چیک کیا تو میرے کو صفحہ مل گیا۔ تو میں نے انجینئر کو بولا کہ اس کو مت بتاؤ کہ حوالہ مل گیا، جوش میں آنے دو۔ تو وہ روزانہ آتا تھا، 10 لاکھ کا مطالبہ کرتا تھا، میں پہلے ہی بول دیا تھا نا یہ جھوٹ لکھا ہے۔ تو پھر ایک روز وہ بھی بولا کہ فلاور مل ہے ادھر میں میٹنگ رکھا ہوں، آ جاؤ۔ تو سمجھو بھاگ جائے گا، نہیں آئے گا۔ خیر میں گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا وہ کتاب جو تھا، اور انجینئر کو بول دیا کہ ابھی بتاؤ مت۔ تو ادھر پہنچے، پھر میٹنگ میں میرا خوب کھنچائی کر رہے تھے وہ لوگ کہ ایسا جھوٹ کیوں لکھا، مذہبی گفتگو میں، مذہبی ڈسکشن میں سچائی ہونا چاہیے۔ تو میں خاموشی سے سنتے رہا۔ پھر میں نے آدھا گھنٹہ 40 منٹ بعد بولا کہ 2 منٹ کا مہلت دو، میں آتا ہوں۔ بولا سمجھے پتہ نہیں سگریٹ پیے گا یا واش روم جانا ہے۔ بولا آپ کے لیے ہم لوگ سگریٹ لا دیں؟ بولا نہیں میں خود لاؤں گا۔ تو میں گاڑی میں گیا، ڈیش بورڈ سے وہ کتاب نکالا، واپس آیا، اور میں نے بتایا اوپر کر کے کہ اس کا حوالہ فلانے صفحے میں ہے، اور میں لطف اندوز ہو رہا تھا، آپ لوگ میرا کھنچائی کر رہے تھے، یہ تھوڑا اور آگے جاتا تو یہ حوالہ مل جاتا۔ تو جو میرے سیدھے ہاتھ میں بیٹھ کے تھا ایک آدمی کو چھوڑ کے، وہ کونے والے سے پوچھتا ہے تمہارے ایمان میں کوئی کمی ہوا؟ تو وہاں سے وہ جو ذرہ بھر نہیں، ناٹ اے بٹ۔ تو یہ ان کا حال ہو گیا۔ تو بہرحال تو اس کے بعد پھر یہ لوگ اور بھی بہت جواب دیے، یہاں تک کہ ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہ مرکز ہے، ادھر کا ایک میگزین ہے الفضل انٹرنیشنل، اس میں علمی معجزہ بول کے جواب دیا، لیکن وہ علمی معجزہ میں میرا نامی مضمون کا ذکر بھی نہیں تھا۔ تو میں نے بولا کہ بھائی یہ تمہارا جو ٹائٹل ہے علمی معجزہ، تو علمی معجزہ کیسے ہوتا ہے؟ علمی معجزہ بغیر نامی مضمون کے کیسے ہو جاتا ہے؟ بہرحال تو وہ انعامی مضمون کا جواب اگر بتا دے کہاں تو 10 لاکھ روپے انعام دے گا۔ اور میں نے ایک پیمفلٹ بھی چھاپا، اور اس میں نے بولا طوطا بولا تو صحیح، کیونکہ یہ جواب جو آیا تھا 1998 میں آیا تھا، اور میں نے مضمون لکھا تھا 82 میں، تو 16 سال بعد آیا۔ تو ایک دکاندار تھا، وہ ایک طوطا پالا تھا، تو لوگ آتے تھے طوطوں سے بات کرتے تھے تو سامان زیادہ خریدتے تھے۔ ایک روز وہ واش روم کیا دکاندار، ایک بلی آ گئی طوطے کو پریشان کی،
وہ ناچا کودا تو تیل کا ایک شیشی تھا وہ گر گیا اور ٹوٹ گیا. دکاندار آیا تو غصہ ہوا اور طوطا کے سر پہ ایک چمٹا مارا لوہے کا اور طوطا گونگا ہو گیا, بات کرنا چھوڑ دیا. تو اس کے بعد دکان اور گاہک لوگ آتے تھے, کسٹمر لوگ, تو کم طوطا سے بات نہیں کرتے تھے, جلدی سامان خرید کے چلے جاتے تھے, بکری بھی کم ہو گیا. تو ایک دن ایک گنجا آیا خریدنے کے لیے. طوطا گنجا ہو گیا تھا, بات کرنا چھوڑ دیا تھا. تو ایک دن ایک گنجا آیا. تو گنجا جب آیا تو طوطا نے گنجے کو دیکھ کے بولا تم نے کس کی شیشی توڑی؟ تو وہ دکاندار بہت خوش ہوا, بولا طوطا بولا تو صحیح. میں نے بولا 16 سال بعد تم لوگ بولے تو صحیح, وہ جو بھی بولے لیکن مزے کا بات ہے کہ بولے. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ اور بھی جواب ہوا, بہت سارا ہوا, وہ تو پورا اتنا بڑا بنڈل ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ لوگ بولے کہ بھئی اب مضمون کا جواب تو نہیں دیں گے, آپ مبالغہ کر دو. اچھا, مبالغہ میں مزے کا بات تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز میرے کو کرنا تھا اور لنڈن کے اخبار وغیرہ میں, میگزین میں قادیانی کو کرتا تھا. یہ مبالغہ کا معاہدہ ہے, ایگریمنٹ ہے. اس میں یہ ڈبہ بنا دیا ہے کہ یہ لنڈن میں ان کا ڈیوٹی تھا شائع کرنے کا. تو لنڈن کے اخبار میں یہ ہے مبالغہ قبول کرنے کا اعلان, ان کے ہیڈ کوارٹر کے میگزین میں ریاست نے قبول کر لیا. اچھا, تو یہ 20 اگست کو, ادھر 20 اگست لکھا ہوا بھی ہے اوپر میں, وہ یہ الگ سے بڑا کر کے لکھ دیا, وہ سب نیچے بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ 20 اگست پہ سب سے وہ پہلے جو ہے مبالغہ کا خبر 20 اگست کو شائع ہوا اس اخبار میں. تو 20 اگست کو صبح اس میگزین میں شائع ہو گیا اور اسی دن جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا. تو جمعہ کے خطبہ میں وہ لمبا لمبا خطبہ دیتا تھا اور ہر خطبہ نشر ہوتا تھا, لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا, دنیا بھر میں دیکھتے تھے قادیانی لوگ. تو اس روز کا خطبہ 10 منٹ کا جو دیا ابتدا میں, گھنٹہ کا دیتا تھا, بہت لمبا دیتا تھا, 10 منٹ کا دیا. زبان پر فالج کا حملہ آ گیا, فالج نما, اور اس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا اور اس کو ہم ایمرجنسی میں اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. 21 دن تک بیمار رہا اور اس کے بعد 10 سپٹمبر کو مسجد میں آیا, الفضل مسجد میں, اور ادھر میں آ کے بولا کہ وہ عرصے سے میں نماز پڑھانے نہیں آ سک رہا تھا. اس کا وجہ یہ تھا کچھ ذہنی پریشانی تھی اور وضاحت سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا. تو اب میں آ گیا ہوں اور بات سب آپ دیکھ سکتے میرے کو اپنے نارمل. دنیا کی تاریخ میں پہلے دفعہ جب بھی کوئی لیڈر بیمار ہوتا ہے, جمعہ کو بیمار ہوتا ہے, تو ہفتے کے اخبار میں اپیل آتا ہے دعا کرو, صدقہ دو, لیڈر بیمار ہے. اس کا 21 دن تک خاموشی رہا ہے, کیونکہ وہ اگر بتاتے عوام کو بیمار ہے تو مبالغہ کا دوران تھا. جب کچھ بہتر ہو گیا, تقریر کر لیا, تو اس کے بعد شروع ہو گیا دعا کا اور صدقہ کا اپیل. تو یہ پہلا دفعہ ایسا ہوا کہ پہلا 20-21 دن خاموشی تھا اور اس کے بعد دعا کا اپیل ہوا. اور یہ ختم نبوت کے اخبار میں بھی چھپا تھا ان کے اپنے کہ یہ 10 منٹ کا خطبہ دیا جس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا. اور اس کے بعد پھر جتنا ان کا وہ ہوتا ہے خطبہ ہوتا تھا, یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا. اس خطبہ کے بارے میں یہ اخبار بھی موجود ہے ان کا, کہ ان کے خود کے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 20 اگست کا جو خطبہ تھا وہ نشر نہیں ہوا. ادھر میں ڈبہ بنا ہوا ہے, وہ نشر نہیں ہوا. نشر اس لیے نہیں ہوا کہ اگر نشر کرتا تو بیوقوف ثابت ہوتا کہ تم لوگ تو ختم ہو گئے. لیکن اللہ کے طرف سے مبالغہ ہوتا. مبالغہ مناظرے کو نہیں بولتے, مناظرہ جب ختم ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو مبالغہ آفر کرتے ہیں. دونوں فریق کو قبول کرنا ضروری ہے, ایک آفر کرے تو نہیں ہوتا مبالغہ. جب دونوں فریق قبول کر لے تو اللہ کا عدالت میں پیش کرتے ہیں اور اللہ اپنا لعنت بھیج کے وضاحت کرتا ہے کون سچا کون جھوٹا. تو 2002 میں ایک کتاب شائع کیا یہ لوگ, جب بالکل پھنس گئے تو ایک کتاب شائع کیا, شیطان کے چیلے. وہ کتاب ہے میرے پاس. تو اس میں 13-14 دفعہ میرا نقطہ کہ وہ سری نگر میں زندہ تھے اور کشمیر میں زندہ تھے سری نگر میں, اور فلسطین وغیرہ میں خدا خدا کے بیٹے بن گئے. اس پوائنٹ کو اپنا ایمان بنا لیا, لیکن ایسا لکھا گویا کہ یہ پہلے سے ایمان. اگر پہلے سے ایمان تھا تو میرا چیلنج کا جواب کیوں نہیں دے سک رہے تھے, قادیانی جج سے بھی کیوں نہیں ثابت ہو رہا تھا. تو اس کے بعد پھر
19 اپریل 2003 کو مرزا طاہر جو ہے فوت ہو گیا. اس کا دادا جھوٹا نبی بولا تھا اگر مبالہ ہو جائے تو سچے کی زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ 2003 میں فوت ہو گیا. میں 2024 میں بھی بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ کے محفل میں آج آئے اور آپ لوگ غور سے سنے اور اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا مضمون. اور یہ سارا حوالہ جو مین حوالہ ہے سب موجود ہے، تو اس کو آپ لوگ اچھے سے پڑھیے گا. ہاں تقسیم ہی کرنے کا. تو اس کو آپ اچھے سے پڑھیے گا، اور آپ سب کا اللہ حامی اور ناصر. اللہ حافظ.